سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دن کو رات سے پلٹتا ہے اور رات کو دن سے پلٹتا ہے، بے شک اس میں بصارت والوں کے لیے یقیناً عبرت ہے، ایک سبق ہے، درس عبرت موجود ہے کہ اس زمین کے اوپر زندگی کے جتنے بھی اسباب ہیں اگر ہم ان پر غور کریں نا تو ان کا جو تعلق اور لنک ہے وہ رات اور دن کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رات اور دن کے نظام کے ساتھ زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ چیزوں کا پیدا ہونا، مرنا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان فرمائی ہے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار۔ اللہ وہ ذات ہے جو رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بصارت والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں تقریباً یہی چیز اور انداز میں بیان فرماتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ یہاں الفاظ بدل دیے، ساتھ ہی پھر فرمایا عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل، بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ اس کو تو آگ میں داخل کر دے گا، اس کو تو ذلیل کرے گا، وہ ذلیل ہو گیا اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے زندگی کے اعمال کی وجہ سے وہ شخص ذلیل ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران میں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کا جو اختلاف ہے، ان کا جو پلٹنا ہے، آنا جانا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ آسمان و زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، رات اور دن، ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، یہ چاند کے ساتھ سمندروں کا مد و جزر، یہ دن کے سورج کے ساتھ یہ چیزوں کی گروتھ اور نشو و نما، یہ سارا کچھ آپس میں انٹر لنک ہے۔ تو ان پہ غور کرے تو پھر اللہ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی کئی حکمتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمیشہ ہمیشہ ہی قائم کر دے، رات لائے گا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کو ہی دن رکھ دے، رات آئے نہ، تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہارے پاس رات لائے، یا رات مسلط کر دے، کون ہے جو دن کو لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ تو یہ رات اور دن کا جو نظام ہے، یہ جو وقت کی تقسیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ اسی وقت کی تقسیم میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے جو رات اور دن کے پلٹنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کی آمد ہے۔ منگل یا بدھ کو انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز ہے، اس کا سٹارٹ ہے، شروع ہے۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ جو وقت کی تقسیم ہے، اوقات کی تقسیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یہ پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم غور کریں
تو کئی لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شامل تھے، اب نہیں ہے۔ ابھی تو ویسے بھی 4 دن اگلے لمحے کا پتہ نہیں، لیکن ایک امید ہی ہے نا کہ بھائی یہ کہ اس کی آمد ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ زندگی فانی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک موقع رمضان کا مہینہ ہے، اور جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بچھڑنے میں بھی ہمارے لیے 2 چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو پہلے میں عرض کر چکا کہ کوئی پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو ماہ رمضان کا جب یہ آغاز ہونے والا ہے، سٹارٹ ہونے والا ہے، تو ہمیں ذہنی طور پہ بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا عملی طور پر اظہار ہونا چاہیے۔ ذہنی طور پر تیاری میں سر فہرست چیز یہ ہے کہ اخلاص، کوئی بھی کام ہے، نیکی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، اس میں للہیت تو اخلاص، تب اس کی ویلیو ہے۔ اگر للہیت اور اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ دیکھیں نا سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ سورہ انعام کا آخری رکوع 8واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پہلی چیز کہ اخلاص ہو۔ اقبال نے بھی کہنا وائز کمال ترک سے ہاں ملتی ہے مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو اخلاص دیکھیں، یہ رمضان کی جہاں ثواب آتا ہے وہاں پہ آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب کا معنی ثواب کی نیت، اخلاص۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یا ویسے قیام کرنا ہے ایمان کے ساتھ، یہ شرط ہے کہ ثواب کی نیت ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگنا، یہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہمارا اعتماد، توکل، یقین اور اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک نبی گزرے سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل میں ان کی دعا ہے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک اعمال کر سکوں، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص پیدا ہونا چاہیے، اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ توفیق مانگنی، اپنے اوپر اعتماد نہیں، اللہ کی رحمت پر اعتماد، اللہ کے فضل پر، اس کی مدد پر، اس کی نصرت پر اعتماد۔ اس کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے، اسباب عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں، رات کو قیام کر سکیں، تلاوت کثرت سے کر سکیں، کثرت سے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکیں۔ تو یہ دعا کرنی توفیق کی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف میں تقریباً یہی دعا ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے، اس کا اینڈ جو ہے وہ اور ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، کہ یا اللہ میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما۔ بعض دفعہ بندہ اس کے بڑے پلانز منصوبے ہوتے ہیں لیکن وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی اصلاح فرما دے۔
باقی بندہ یہ کہے جی میری تربیت کا بڑا اثر ہے یا میری بڑی دانشوری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ دیکھا نا نوح علیہ السلام، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بیوی بھی مخالفت میں ہے، بیٹا بھی مخالفت میں ہے، نہیں بیٹے کو سمجھ آئی، بیٹا ڈوب گیا ہے، سامنے آپ کو ڈوبا ہے، اور ظاہر نبی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر سکتے نا، انبیاء تو ماڈل ہوتے ہیں، میں اور آپ ہمارے اندر ہزاروں کوتاہیاں، ہمارے فیملی لائف سٹائل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انبیاء بھی بعض دفعہ بچوں کے سامنے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، گفتگو میں، تکرار میں، سب مسئلے ہوتے ہیں۔ انبیاء تو پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ تو اسوہ ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد کی اور ان کا بیٹا ہدایت نہیں پا سکا۔ بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی ڈپریشن یا ان کی بغاوت والدین کے رویے بھی کر دیتے ہیں کہ بچے اس ایک غلط ڈگر پہ چلے جاتے ہیں، تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی حد تک تو کوشش کریں، باقی تو انسان اپنا بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے نہیں دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو بہرحال بات لمبی ہوگی۔ دوسری چیز جو بہت ضروری اور لازم ہے وہ دعا ہے توفیق مانگنی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، دعا بھی کریں، ذہن بھی بنائے۔ ذمہ داریاں ہیں، مسائل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن انسان ذہن بنائے، کوشش کرے، سٹرگل کرے تو اللہ تعالیٰ پھر رستے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، انسان کو رستے فراہم کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہی اپنے رستے دکھاتے ہیں۔ سٹرگل کے بغیر، کوشش کے بغیر سیدھا رستہ نہیں میسر ہوتا۔ تو لہذا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ طائب کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو تیسری چیز گناہوں کی معافی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خود طرز عمل کی وجہ سے، یا اپنے بنائے ہوئے کئی دفعہ ہمارے قواعد ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے پیمانے ایسے بنا لیے ہوتے ہیں کہ وہ بھی نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو لہذا توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی سوچ، عمل، کردار، رویے میں بھی سوچنا ہے کہ بہتری آ جائے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک چیز کے بارے میں سخت ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنی، توبہ کرنے سے ہو سکتا ہے وہ کہ چلو خیر ہے، اس میں نرمی پیدا ہو، اس میں بہتری آ جائے، تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پھر کیا ہوگا، وہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا، بڑے انعامات دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ تو بہرحال یہ تیسرا عمل جو ہم نے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں، ان میں سے تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ ناراضگیاں ختم کرنی، صلح کرنی، تاکہ نیک اعمال کرنے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہونا۔ رزق حلال کا جہاں پر اہتمام ہے، جہاں پر اخلاص
عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ ناراضگیاں ختم کیجیے۔ 3 دن سے زائد اگر انسان ناراض ہے تو پھر کیا ہے، ظاہر ہے اس کا معافی کا معاملہ تو پینڈنگ ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان تو وہ برکتوں والا مہینہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ ہر رات جو ہے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکات ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں پہ نازل فرماتے ہیں ماہ رمضان میں۔ تو لہذا صلح کر لے، ناراضگی کو ختم کرے، اور اسی طرح کوشش یہ کرے کہ سنت کے مطابق جو عبادات ہیں وہی کرے، سنت کے مطابق۔ اپنی طرف سے مزید چیزوں کو اضافے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اس میں سنت سے رہنمائی لے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا ہے اگر وہ ہمارے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مردود ہے۔ اخلاص ہو، کوئی بھی نیکی ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ناراضگیاں ختم کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میرے لیے نیکی کے کام کو آسان کر دے۔ تو یہ چیزیں جب ہوگی، ارادہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ انسان میں اللہ تعالیٰ جو اس کو اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اسی زمن میں خود احتسابی اپنا احتساب کرتا رہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، رمضان سے پہلے میری کیا حالت تھی، رمضان کے اندر یہ میں کیسے رمضان گزار رہا ہوں، اور بعد میں میرے کیا حالات ہیں۔ خود احتسابی یہ بڑی ضروری ہے، پھر ہی انسان اپنے اندر بہتری لا سکتا ہے۔ کیونکہ خود انسان اپنا احتساب کرے نا، اچھا جی یہ عبادات کے معاملے میں میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، مثال کے طور پر فرض نماز 5 پوری نہیں ہوتی، صحیح ہے نا، عزم کرے کہ میں نے 5 نمازیں پوری کرنی، جو میں جیسے 5 نمازیں پڑھنے والا ہے، جماعتیں رہ جاتی ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، کوشش کرے کہ میں نے جماعت کا اہتمام کرنا ہے، عبادات میں تو بہتری لائے نا۔ نماز کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، نماز پڑھنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پہ اکیلا ہوں یا ادھر ہی 2 بندے ہم جماعت کروا لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ ایک بندے نے دکان باہر لگائی ہوئی ہے، پھر وہ ساری چیزیں اندر رکھے گا، باہر لگائے گا، کہتا ہے مشکل ہے آنا جانا، کوئی ادھر ہی اہتمام کر لے۔ یعنی اس طرح کے رستے تو ہیں نا کہ پوری زمین جو ہے وہ جائے نماز ہے، بہتر ہے مسجد میں آئے، افضل اعلیٰ اولا عمل یہی ہے مسجد میں آئے، لیکن حالات ایسے اکیلا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے تو پھر نماز پڑھنی ضرور ہے، اس کی اللہ کی جو ساورینٹی ہے اس کو ماننا ہے، نماز کی معافی کوئی نہیں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں حالات یہاں تک تھے کہ آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر آئے اور پاؤں سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، کہ پاؤں اس طرح وزن نہیں اٹھا رہے، تھوڑا گھسٹنے والی پاؤں کی کیفیت تھی کہ اسٹیپ بھی نہیں، سہاروں کے ساتھ بھی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا، لیکن پھر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے، اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جب ہوش آتا تھا تو ایک ہی سوال ہوتا تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، روزے رکھے پیاسا رہے نماز نہ پڑھے، آپ خود دیکھیں کیا یہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہوگی؟ 2 رائے ہیں، ایک تو کہے گا نہیں ہے، دوسرا کہے گا جی وہ خود سوچے، ہے جی کہ نماز اور روزہ دونوں کو تفریق کر دیں، یہ درست نہیں۔ تو خود احتسابی، سیلف اسیسمنٹ، ایویلویشن، اور روزے کی حالت میں اور عام حالت میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں اس کے اندر روزے کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو صحیح نہیں کہ روزہ ہے تو پھر اس کے ذہن میں خیال آئے کہ میں نے یہ اس سے گناہ سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، بعض دفعہ فضولیات ہوتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو لہذا یہ اپنی خود احتسابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا احتساب خود کرو، اپنا حساب خود لو۔ یہاں بندہ اپنا حساب لے گا نا، احتساب کرے گا تو اپنی جب غلطیوں کو وہ سوچے گا تو اگر رو پڑے گا تو معافی مل جائے گی، بلکہ صرف معافی نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ قرآن کریم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو حسنات میں بدل دیتے۔ تو لہذا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرے۔ اسی طرح اپنی سوچ کے یہ تو تھی نا عبادات، قرآن کریم کے حوالے میں دیکھ لے حوالے سے کہ میں دن میں کتنی آیتیں پڑھتا ہوں، اب روزے کی حالت میں میرے اندر بہتری آنی چاہیے، میں نے زیادہ تلاوت کرنی، تو یہ فرض نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، درود و سلام ہے، ذکر اذکار یعنی ذکر بہترین عمل ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تازہ ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے جو مرد اور عورتیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وہ قیامت والے دن درجات میں سب سے زیادہ فضیلت والوں میں ہوں گے، بہترین لوگوں میں ہوں گے، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اگر عام حالات میں ذکر نہیں ہوتا تو اب روزوں میں اپنے اندر بہتری لے آئے۔ تو یہ چیز ماہ رمضان میں اپنے اندر بہتری لانے کا یہ مہینہ ہے، پہلے عزم کرے پھر رمضان میں کوشش کرے، بعد میں دیکھیں کتنے اثرات رہ گئے، تو یہ بہتر ہے طریقہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، خود احتسابی ہے کہ بھئی میرے شیڈول میں اتنے کام ہیں، ان میں سے آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے شیڈول میں کوئی کام ہے کہ نہیں، وہ دیکھ لے بندہ، نہیں ہے تو ایڈ کر سکتا ہے اس کو۔ اسلام یہی ہے نا کہ دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی، دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا اس کے اعمال میں یہ چیز ہے جو کل کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے جو اس نے ذہن بنایا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں جی یہ میری آخرت کا ذخیرہ ہے، تو خود دیکھ لے۔ کسی غریب کا خرچہ لگایا ہوا ہے، کیا کسی مسجد میں ایسا معاملہ ہے کہ اس کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ کیا قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ذمہ داری ہے؟ یعنی ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے کام کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دی ہے تو پھر اللہ نے ان کی اپنی ذاتیں بھی بھلا دی۔ فانساهم انفسهم، حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک او کما قال رسول او کما قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اب دیکھیں شیڈول میں عبادت کے لیے کوئی وقت ہے نہیں ہے تو بنا لو، اور اسی طرح اپنے رویے کا بھی خود احتساب کرتا رہے کہ میرے اندر کوئی ایسا تو نہیں، کوئی منفی چیزیں تو نہیں آ رہی۔ بعض دفعہ تو بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، شوگر ہے یا اس طرح کوئی ہارٹ کی پرابلمز ہیں، ان میں بھی ظاہر ان کے اثرات ہوتے ہیں، چڑچڑاپن آ جانا، اسی طرح قوت برداشت کا کم ہوتے جانا، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے اندر بڑائی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان کیا
کہ بھئی ایک وقت تھا میرے اوپر گزرا کہ میں یہ اونٹ چراتا تھا، جب تھک کے بیٹھ جاتا تو مجھے میرے والد سے مار پڑتی تھی۔ یہ واقعہ بیان ممبر پہ کر دیا، اور یہ اس وقت بیان کیا جب ان کا دور خلافت تھا، عروج ہے، اس وقت بیان کیا، بچپن کا واقعہ۔ اور یہ کوئی بچپن کا واقعہ کوئی اتنا یعنی کہہ لیں کوئی بڑائی والا تو نہیں نا، یہ تو کہہ لیں ان کے ایک غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے نا، بچپن میں کہہ لیں کہ یعنی ایک غلطی کیا، ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ باپ کی مار پڑتی ہے آگے سے بول نہیں رہے، یہ اس کا اچھا پہلو بھی ہے کہ باپ کی پٹائی کے آگے بولے نہیں، اور دوسرا یہ کہ والد مار رہے ہیں، کوتاہی ہو گئی ہے نا ان کے نزدیک، والد کے نزدیک ہو سکتا ہے کوتاہی ہو، ٹریننگ میں پورا نہ اترتا ہو بچہ۔ تو کسی نے پھر کہا حضرت صاحب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا بعد میں کہ آپ نے ممبر میں ہی اپنا یہ واقعہ بیان کر دیا، وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کوئی خلیفہ صاحب حاکم وقت کی امیر المومنین کو کوئی شان نہیں بیان ہوئی، صاف سمجھ آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنا شروع ہو گیا تھا، تو میں نے اپنا علاج کیا ہے کہ عمر تو اپنا ماضی بچپن دیکھ، یہ تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ تو اس قابل ہو گیا امیر المومنین، تجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کا تو کوئی تیرے پہ حکمران نہیں ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی ہوئی تھی کہ احترام تھا لوگوں کے لیے۔ تو یہ چیز دیکھیں نا، اپنا علاج، سیلف اسیسمنٹ، سیلف ایویلیویشن، اپنا ہے کہ میں کیا پوزیشن میں ہوں۔ بعض دفعہ کسی کے اشارے سے بھی انسان کو سمجھ آتی ہے، باقی انسان مکمل تو کوئی نہیں نہ ہوتا، ہر ایک میں کسی میں کوئی وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی میں زیادہ اجرت پسندی ہوتی ہے، کسی میں کوئی معاملے ہوتے ہیں، پرفیکٹ صرف انبیاء کی ذاتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ غور کرتا رہے کہ رویے میں ایسا تو نہیں ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی کردار میں دیکھیں، کوئی ایسا تو نہیں، تسبیحات تو چل رہی ہیں لیکن عمل ویسا نہیں ہے۔ تو اپنے کردار، ایک تو یہ ہے کہ سوچ میں بہتری لانی، اخلاص پیدا کرنا، دوسرا عبادات میں بہتری لانی، یہی خلاصہ ابھی تک گفتگو ہے، عبادات کے معاملے میں بہتری لانی ہے کہ 5 وقت نماز ضرور پڑھنی ہے، ہمت ہے تو روزہ ضرور رکھنا ہے، اس کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہیں کہ بیمار بھی ہو، ڈاکٹرز نے منع بھی کیا ہو، لیکن ان کی لگاؤ لگن کا یہ عالم ہوتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے، اور اللہ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ عبادات، اور اسی طرح گفتگو میں بہتری لانی، گفتگو میں فضول گفتگو نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے پگڑی نہ اٹھا لی جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من نجات، نجات کس کام میں ہے، نجات کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنے خلاف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، تیری گفتگو ہی تیری پکڑ کا سب سے بڑا سبب بنے۔ ظاہر اگر گفتگو میں جھوٹ ہے، فضولیات ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹی قسم ہے، تو پھر ہی تو سبب بنے گی۔ وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھ کو سنبھالے، یعنی اپنا احتساب کرنا ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ رونا ہے۔ تو یہ 3 اعمال نجات کا سبب بنتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی ذات، اپنی معاملات، گھر، اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر اتنا ہو کہ اس کے ڈر سے رو پڑے۔ تو پھر انسان سمجھے جس میں یہ 3 چیزیں ہیں وہ کامیابی پہ رستے پہ چل رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر وہ اقبال والی بات یہ، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی نمازی ضروری ہے نا، مسجد بھی بنانا بڑا عمل ہے، لیکن نمازی بننا بھی ضروری ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے،
برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ نام تیرا ہے غلام رسول، غلام نبی، غلام مصطفیٰ، عبداللہ، لیکن کردار سے تو غلام نہیں ہے، کردار ثابت نہیں کرتا۔ نام ہے، کردار بھی اس کے مطابق ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ ایک چیز جو سیلف اسسمنٹ ہے، آسان لفظوں میں ہم نے اپنے بارے میں دیکھنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں کہ میں کدھر کھڑا ہوں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو میں کتنا حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں چند جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قلب محموم اور لسان صادق رکھتا ہو۔ قلب محموم اور لسان صادق، سچی زبان اور ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر ہو۔ قلب محموم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب محموم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر ہے اور جو پاک ہے، جس کے خیالات پاک ہے، کینہ، حسد، بغض، ریاکاری سے جو دل پاک ہے، جس میں فضولیات اور فضول خواہشات نہیں، اللہ کی محبت جس دل میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ دل، ایسا دل جس میں اللہ کی بے پناہ محبت ہو، اللہ کے رسول کی بے پناہ محبت ہو، اور جو پاک ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، گناہوں کی خواہشات ہی نہیں، نہ اس میں حسد ہے، نہ بغاوت ہے، اللہ کے کسی حکم کی بغاوت بھی نہیں کرتا۔ تو وہ دل جس کی یہ کیفیات ہیں وہ بہترین دل ہے، قلب محموم ہے، اور جو شخص ایسا دل رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین انسان ہے۔ یعنی وہ انسان جو سچ بولتا ہے وہ بہترین ہے، وہ انسان جس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ بہترین انسان ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے بہترین انسان ہے۔ وہ انسان جس کے دل میں ریاکاری، دنیا کی بے حد محبت، حسد، کینہ، بغض نہیں ہے، وہ انسان بہترین انسان ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اور مدد یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، آپس میں ناراضگیوں کو ختم کر دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اس کا اہتمام کرنا، کثرت سے درود و سلام بھیجنا، اللہ کو زیادہ یاد کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 5 نمازیں پوری نہیں تو ارادہ کرے کہ میں نے 5 نمازیں پوری کرنی، پوری 5 نمازیں پڑھنی، یہ ارادہ کرے۔ 5 نمازیں پڑھنے والا ہے تو وہ کوشش کرے جماعت کا اہتمام آگے تہجد کے لیے یا قیام اللیل اس کے حوالے سے، یعنی رمضان میں اپنے اندر بہتری لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ